اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے شمر ملعون کی۔ شمر ملعون کا کربلا میں کردار کیسا تھا؟ شمر شروع میں اصحاب امیر المومنین میں شامل تھا، لیکن بعد میں امام اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں بدنام زمانہ عورتوں میں سے تھی۔ واقعہ کربلا میں اس کا کردار نمایاں رہا، جیسے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب فراہم کرنا، روز عاشور، جنگ کی آگ بھڑکانا، عمر سعد کے میسرے کا امیر ہونا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا، خیام پر حملہ کرنا اور امام سجاد کو شہید کرنے کی کوشش کرنا۔ زیارت عاشورہ میں شمر کا تذکرہ لعن و نفرین کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے مختار سقفی کے مقابلے میں شکست ہوئی اور اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ شمر کی کنیت ابو صبغہ تھی، تائبین میں سے تھا اور قبیلہ حوازن کی شاخ بنو عامر بن سساسا کے روسہ میں شمار ہوتا تھا اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ اسی بنا پر اس کا تذکرہ عامری، زبابی اور کلابی جیسے انساب کے ساتھ ہوا ہے۔ لغت عربوں میں اس کا نام شمر آیا ہے، لیکن عام لوگوں کے ہاں شمر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بظاہر شمر ایک عبرانی لفظ ہے جس کی جڑ شامر بامانی سامر، افسانہ سرا، شب نشینی میں مصائب ہے۔ شمر کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں صحیح معلومات دستیاب نہیں ہے۔ شمر کا باپ ذل الجوشن یعنی زرہ والا کا نام شرجیل تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ پہلا عربی تھا جس نے زرہ پہنی اور یہ زرہ ایران کے بادشاہ نے اسے دی تھی۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اس کا سینہ کیونکہ آگے کی طرف ابھرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو ذل الجوشن کہا جاتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوش بن ربی تھا۔ ذل الجوشن نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو وقت نہ دی، لیکن فتح مکہ میں مسلمان مشرکین پر فتح مند ہوئے تو اس نے بہت سے دوسروں کی مانند اسلام قبول کر لیا۔ شمر کی ماں کا تذکرہ پلیدی کے وصف کے ساتھ ہوا ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت گناہ کا ارتکاب کر گئی تھی اور وہیں سے شمر پیدا ہوا۔ امام حسین نے بھی واقع کربلا کے دوران شمر کو بکری چلانے والی عورت کا بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ شمر ابتدا میں امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھ دیا اور شامی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہوا، لیکن بعد ازاں اس نے حضرت علی علیہ السلام سے روح گردانی کی اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ سن 51 ہجری قمری میں صحابی رسول حجر بن عدی کی گرفتاری کے وقت شمر ان افراد میں تھا جنہوں نے زیاد بن ابیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو چکا ہے اور انہوں نے شہر کے امن و امان کو غارت کیا ہے۔ وہ کربلا میں بھی امام حسین کے قاتلین اور آپ کی شہادت کے عاملین میں سے تھا۔ مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری قمری میں کوفہ میں قیام کیا تو شمر ان افراد میں سے تھا جسے کوفہ میں یزید بن معاویہ کے والی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مسلم کے حامیوں کو منتشر کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر مسلم پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور عوام کو سپاہ شام سے خوف زدہ کیا۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو لشکر کوفہ کا امیر عمر ابن سعد جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پرامن راہ حل کے در پہ تھا، لیکن شمر نے ابن زیاد کو جو بظاہر عمر بن سعد کی روش کا حامی نظر آ رہا تھا جنگ کی ترغیب دلائی۔ محرم سن 61 ہجری قمری کے 9 تاریخ کی شام کو شمر 4000 افراد کا لشکر اور عمر ابن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی امیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ ابن سعد نے خط رکھ کر شمر سے کہا، تو نے اس کام کو تباہ کیا جس میں خیر و صلاح کی امید تھی۔ اس کے باوجود عمر سعد نے ابن زیاد کا یہ حکم مان لیا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرے، اور شمر اس کی سپاہ کا امیر بن گیا۔ شمر حضرت عباس بن علی
अली और उनके 3 भाइयों की वालदा माजिदा के कबीले से ताल्लुक रखता था। चुनाचे उसने अपनी कबायली रीत और जहली रिश्तों को जिंदा करने या जहली अंदाज से रिश्तों को बरूए कार लाने के लिए हजरत अब्बास और उनके भाइयों को भांजों के उन्वान से बुलाया ताकि उनके लिए इब्ने ज़ियाद से अमान नामा हासिल करे, लेकिन उन्होंने इसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और इमाम हुसैन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रोज़े आशूर सुबह के वक्त शिमर ने इब्ने साद की सिपाह के मिस्र की इमारत संभाली और जब इसको ख़याम हुसैनी की तरफ में खंदक और जलती हुई लकड़ियों का सामना करना पड़ा तो इसने गुस्ताखाना लब लहजे के साथ इमाम के साथ गुफ्तगू की। इमाम हुसैन ने सिपाह कूफा को तस्करा और तंबीह दिलाने के लिए खुतबा पढ़ा और इसके ज़िमन में आपने खानदान के ताबिंदा माजी की तरफ इशारा किया और अहले बैत की मवद्दत के बारे में रसूलुल्लाह की हिदायत से अपने कलाम का आगाज किया तो शिमर ने आपकी बात काट दी। ताम हबीब बिन मुज़हर ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक दफा जब हजरत इमाम हुसैन के ग्रां कदर सहाबी ज़ुहैर बिन कैन ने कूफियों को नसीहत करने का आगाज किया और उन्हें इमाम हुसैन की मदद और नुसरत की दावत दी तो शिमर ने इनकी तरफ तीर फेंका और इनकी तौहीन की। अब्दुल्ला बिन उबैर कल भी शहीद हुए तो शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम को हुक्म दिया कि इनकी ज़ौजा को जो अपने खावंद की बालीन पर बैठी थी नेजा मार कर शहीद करे और उसने ऐसा ही किया। इमाम हुसैन के बहादुर सहाबी नाफे बिन हिलाल जमली ने शदीद जंग लड़ी और इनके दोनों बाजू टूट गए तो शिमर ने इन्हें असीर करके शहीद किया।